یہ کہانی ہے سن 1164 کی، جب تاریخ کے سب سے مقدس مقامات میں سے ایک کے نیچے ایک بہت ہی خفیہ اور خطرناک سرنگ کھودی جا رہی تھی۔ یہ کوئی عام سازش نہیں تھی، اس کا مقصد چوری نہیں تھا، بلکہ ایک پوری تہذیب کی روح پر حملہ کرنا تھا۔ جی ہاں، یہ سرنگ کسی خزانے کے لیے نہیں کھودی جا رہی تھی، اس کا مقصد تاریخ کی سب سے بڑی بے حرمتی کرنا تھا، اور یہ گھنونی سازش اپنی کامیابی سے بس چند ہی قدم دور تھی۔ مدینہ میں تو سب پر سکون تھا، لیکن ہزاروں میل دور دمشق میں ایک بادشاہ کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ یہ تھے سلطان نور الدین محمود زنگی، وہ حکمران جن کے نام سے بڑے بڑے صلیبی بھی کانپتے تھے۔ لیکن اس رات وہ ایک خوفناک خواب دیکھ کر پسینے میں شرابور اٹھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، لیکن منظر کچھ ایسا تھا جس نے ان کا دل دہلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے جن کے چہرے سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، محمود مجھے ان کتوں سے بچاؤ۔ سلطان ایک دم چیخ مار کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے فوراً وضو کیا، نوافل پڑھے اور دوبارہ سونے کی کوشش کی، مگر خواب پھر آ گیا۔ وہی دو چہرے، وہی پکار، اور جب تیسری بار بھی بالکل وہی خواب آیا تو سلطان سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ ایک خدائی اشارہ ہے، اور خطرہ بہت بہت بڑا ہے۔ اب سلطان کے لیے دمشق میں ایک لمحہ رکنا بھی ناممکن تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے سب سے قابل وزیر جمال الدین کو بلایا اور سارا خواب سنایا۔ وزیر کا جواب بالکل صاف تھا، سلطان، یہ مدینہ میں کسی بہت بڑی آفت کا اشارہ ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ اب دیکھیں، اس زمانے میں دمشق سے مدینہ کا سفر کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ ایک لمبا اور مشکل سفر تھا جس میں مہینوں لگ جاتے تھے، لیکن ان کے پاس مہینے تو کیا، دن بھی نہیں تھے۔ ایک لمحے کی تاخیر کا مطلب ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ سفر جو عام طور پر مہینوں میں طے ہوتا تھا، سلطان اور ان کے ساتھیوں نے صرف 16 دن میں پورا کر لیا۔ ذرا تصور کریں، وہ راستے میں کہیں نہیں رکے، نہ آرام کیا، نہ سوئے۔ ان کی آنکھوں میں بس ایک ہی تصویر گھوم رہی تھی، وہ دو خوفناک چہرے۔ یہ کوئی شاہی دورہ نہیں تھا، یہ ایک خفیہ مشن تھا۔ سلطان نے اپنے ساتھ صرف 20 بہترین گھڑ سوار لیے، بے تحاشا دولت اور تحفے ساتھ لیے، اور یوں سمجھیں کہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سلطان مدینہ پہنچے تو ایک بہت بڑا چیلنج ان کے سامنے تھا۔ انہیں ایک پورے شہر میں دو انجان چہروں کو ڈھونڈنا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ کسی کو ان کے آنے کا اصل مقصد پتہ نہ چل سکے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ تو سلطان نے ایک بہت ذہین منصوبہ بنایا۔ اعلان کروا دیا کہ سلطان مدینہ کے تمام شہریوں کو اپنے ہاتھ سے تحائف اور صدقات دینا چاہتے ہیں۔ اصل مقصد یہ تھا کہ شہر کا ہر ایک شخص سلطان کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ ان دو چہروں کو پہچان سکیں۔ اگلے دن تو مسجد نبوی میں جیسے لوگوں کا سمندر امڑ آیا۔ شہر کا ہر بوڑھا، بچہ، جوان سبھی قطار میں کھڑے تھے۔ سلطان ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھتے اور پھر مایوسی سے نظر ہٹا لیتے۔ گھنٹے گزرتے گئے، خزانہ خالی ہوتا گیا، مگر وہ دو چہرے وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ سلطان بے حد پریشان ہو گئے۔ انہیں لگا کہ کہیں یہ خواب محض ایک وہم تو نہیں تھا۔ انہوں نے مدینے کے گورنر سے پوچھا، کیا کوئی ایسا شخص بچا ہے جو مجھ سے ملنے نہ آیا ہو؟ گورنر نے جواب دیا، حضور، سب آ چکے ہیں سوائے دو مغربی زائرین کے۔ وہ بہت ہی نیک لوگ ہیں اور کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سلطان نے فوراً حکم دیا، انہیں میرے پاس لاؤ۔ لیکن انہیں بتایا گیا کہ وہ تو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں دن رات عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، تو پھر ہم خود ان کے پاس جائیں گے، اور سلطان اپنے محافظوں کے ساتھ اس چھوٹے سے مکان کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں دو لوگ موجود تھے، لمبی داڑیاں، ہاتھوں میں تسبیح، چہروں پر بظاہر بڑا نور، لیکن جیسے ہی سلطان زنگی کی نظر ان پر پڑی، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی دو چہرے تھے، وہی سرخ رنگت، وہی نیلی آنکھیں۔ سلطان نے اپنے غصے پر قابو پایا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ وہ مراکش سے آئے ہیں اور بس نبی کے پڑوس میں رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے کمرے میں چند کتابوں اور ایک جائے نماز کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر سلطان کا یقین پختہ تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ سلطان خود آگے بڑھے اور کمرے میں بچھی ہوئی چٹائی کو ہٹایا۔ نیچے لکڑی کا فرش تھا۔ جب انہوں نے فرش پر ہلکی سی ٹھوکر ماری تو آواز کھوکھلی آئی۔ بس سلطان نے فوراً حکم دیا، اسے کھودو۔
जैसे ही सिपाहियों ने मिट्टी हटाई तो नीचे एक लकड़ी का तख्ता मिला, और जब वो तख्ता हटाया गया तो वहां मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। नीचे एक गहरी और अंधेरी सुरंग थी जो सीधी रोज़ा रसूल की दीवारों की तरफ जा रही थी। वो अपनी मंजिल से सिर्फ चंद गज के फासले पर थे। अब इन दोनों के पास झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो कांपने लगे और उन्होंने सब कुछ सच सच उगल दिया। उन्होंने इतराफ़ किया कि वो मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई हैं, जिन्हें स्पेन के ईसाई हुक्मरानों ने एक ख़ास मिशन पर भेजा था, और वो मिशन था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक को चुराकर यूरोप ले जाना, ताकि मुसलमानों को हमेशा के लिए ज़हनी शिकस्त दी जा सके। ये सुनकर वहां मौजूद हर मुसलमान की आंखों में खून उतर आया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खुद भी ज़ारो कितार रोने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने इस अजीम खिदमत के लिए उन्हें चुना था। लेकिन अब सवाल यह था कि मुस्तकबिल में ऐसी किसी भी कोशिश को कैसे रोका जाए। एक मुस्तकिल हल की जरूरत थी। सबसे पहले तो इन दोनों मुजरिमों को मस्जिद नबवी के बाहर सरेआम इबरतनाक सजा दी गई, ताकि आइंदा नस्लों तक कोई दोबारा ऐसी जुर्रत करने का सोच भी न सके। फिर सुल्तान ने एक ऐसा हुक्म दिया जो तारीख में हमेशा के लिए याद रखा गया। उन्होंने रोज़ा रसूल के चारों तरफ एक बहुत गहरी खंदक खुदवाई, इतनी गहरी कि नीचे से पानी निकल आया। फिर इस खंदक में टनों के हिसाब से पिघला हुआ सीसा यानी लेड उंडेल दिया गया, जिसने जमीन के अंदर एक ठोस नाकाबिल तस्खीर धाती दीवार खड़ी कर दी। और जानते हैं, वो दीवार आज भी तकरीबन 900 साल गुजरने के बाद रोज़े अथर के गिर्द एक मुहाफिज की तरह मौजूद है। ना कोई सुरंग उसे पार कर सकती है, ना कोई आला उसे तोड़ सकता है। वैसे ये इस तरह की पहली या आखिरी कोशिश नहीं थी। तारीख में कम से कम 5 ऐसी बड़ी कोशिशों का जिक्र मिलता है जिनका मकसद इस मुकद्दस मकाम को नुकसान पहुंचाना था, लेकिन हर बार हर कोशिश को नाकाम बना दिया गया। ये वाकया सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को एक हुक्मरान से बढ़कर एक मुहाफिज के रूप में पेश करता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हकीकी ईमान आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ जुबान का दावा है या इसकी पहचान अमल से होती है?